الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو بہت زیادہ ہنستا ہے یا جو ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، اور ہر جگہ کے حساب سے اس کی ایک گفتگو ہوتی ہے، اور اسے بیلنس کرنا آنا چاہیے۔ ہنسی کے وقت پر ہنسی، مزاح کے وقت پر مزاح، سنجیدگی کے وقت پر سنجیدہ۔ اگر آپ نے اسے بیلنس نہ کیا تو آپ کے لیے زندگی ایک مذاق بن جائے گی۔ اگر زندگی مذاق بنتی ہے تو زندگی میں آنے والے کانسیپٹس بھی پھر مذاق ہی لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ گمراہ انسان کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ مشرک کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ منافق کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا۔ مذاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو فالتو چیزوں میں انوالو رکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شریعت مذاق لگنے لگتی ہے۔ اس کو نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا بہت ہی سی عجیب سی بات لگتا ہے۔ پڑھ لی نہیں پڑھی نہ پڑھی، اسے جھوٹ بولنا بہت ہی معمولی سی چیز لگتا ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کہہ رہی ہے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض اسکالرز یہ کہتی ہیں یہاں یہ نہیں بتایا کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، آخرت میں جو عذاب آتا ہے اس کے مکافات دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں عذاب مہین کی ایک شکل ڈسٹریس کی شکل میں، بے چینی کی شکل میں لوگ فیس کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو احادیث سے مبرہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی دردناک ہونے کی تصویر ضرور بنتی ہیں۔ جو لوگ لہو الحدیث میں انوالو ہو جاتی ہیں، محسن انسان کبھی اپنے آپ کو لہو الحدیث میں انوالو نہیں کرتا۔ محسن انسان کی زندگی کا دار و مدار لہو الحدیث نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ گروہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو اپنے خلاف زمین پر ایک گواہ چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ یا پھر عذاب جاریہ۔ آپ اپنے پیچھے اپنے طریقے یا تو صدقے کے طور پر چھوڑ رہے ہیں یا عذاب کے طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اثرات پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یہ وہ اثرات نہیں ہیں جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ یہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے عمل کے اثرات ہوتے ہیں، جو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں پر چھوڑتے ہیں، جن سے آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں پر اپنا کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ قدموا آثارہم، سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ اپنا عمل ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ جو فرشتہ آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ نے پیچھے جس انسان کو جو سکھایا، سکھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے باقاعدہ سکھائیں۔ آپ کا جتنے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، یا تو وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتی ہیں یا پھر وہ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ سے اچھی باتیں سیکھی تو صدقہ جاریہ، اور اگر انہوں نے آپ سے بری باتیں سیکھ لیں تو عذاب جاریہ۔ تو جب یہ امپیکٹ ہے تو چاہے محسن ہو، اس نے بھی اثرات چھوڑے پیچھے، چاہے لہو الحدیث میں انوالو من یشتری والا انسان ہو، اس نے بھی اثرات چھوڑے۔
دونوں کا بیسک فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ محسن انسان ہوتا وہ انسان ہی ہے، وہ روبوٹ نہیں ہوتا، اس میں جذبات اور خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ محسن انسان اپنی خواہشات کو ڈسپلین کر لیتا ہے، محسن انسان کی خواہشات اس کے کنٹرول میں رہتی ہیں۔ خواہشات مطلب میرا دل یہ چاہ رہا ہے، یہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اکثر اوقات یہی ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ جو انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، بے لگام نہیں چھوڑتا، وہ انسان اپنے دل اور دماغ کا بہترین استعمال کر سکتا ہے۔ اگر خواہشات کو لگام ڈالنا آ جائے گا تو آپ اپنے دل اور دماغ کا بہترین استعمال کر لیں گے۔ اور جو میں یشتری والا انسان ہوتا ہے اس کا دل اور دماغ صرف شیطان کے کنٹرول میں نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کے بہاؤ پر بہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسے ہی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب